السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 30 سورۃ النصر کی آیات نمبر 1 تا 3 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: سورۃ النصر مدنی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب سورۃ النصر کی تفسیر اور اس کا شان نزول۔ سورہ نصر مدنی ہے۔ اس میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 17 کلمے، 77 حرف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دشمنوں کے مقابلے میں اس سے یا عام فتوحات اسلام مرادیں یا خاص فتح مکہ۔ جیسا کہ بعد فتح مکہ ہوا کہ لوگ اقطار ارض سے شوق غلامی میں چلے آتے تھے اور شرف اسلام سے مشرف ہوتے تھے امت کے لیے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی بہت کثرت فرمائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ سورت حجۃ الوداع میں بمقام منا نازل ہوئی۔ اس کے بعد آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے بعد 80 روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف رکھی۔ پھر آیت الکلالۃ نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور 50 روز تشریف فرما رہے۔ پھر آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور 21 روز یا 7 روز تشریف فرما رہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ نے سمجھ لیا تھا کہ دین کامل اور مکمل اور تمام ہو گیا، تو اب حضور دنیا میں
زیادہ تشریف نہ رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ صورت سن کر اسی خیال سے روئے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہے دنیا میں رہے چاہے اس کی لقا قبول فرمائے۔ اس بندے نے لقائے الہی اختیار کی، اس بندے نے لقائے الہی اختیار کی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ پر ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے آبا، ہماری اولادیں سب قربان۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں دعوت ترجمہ تفسیر اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے، تمام بیماری شفا کامل عطا فرمائے، تمام مرموم کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں اور اس پروگرام کو صدقہ جاری سمجھتے ہوئے آگے اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور اس کو آگے شیئر کریں اور اس کے یوٹیوب کے چینل کو ضرور اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت مجھے اور آپ کو اس پروگرام کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دن قیامت ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔